بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 174 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تدارع بالقرآن اور نحوی مشکلات، یعنی قرآن کریم کے اندر جو چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نحوی اعتبار سے مشکلات ہیں، ان کا کیا حل ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ غلوب المتکلمین، واما غلوب المتکلمین فی تأویل المتشابہات و بیان حقیقت الصفات فلیس ھذا من مذہبی بل مذہبی مذہب مالک و ثوری و ابن المبارک وسائر المتقدمین، وهو امرار المتشابہات علی ظواہرها وترک الخوض فی تأویلها۔ الجدال فی القرآن والنزاع فی الاحکام المستنبطہ واحکام مذہب نفسہ وہدم مذہب الآخرین والاحتیال لدفع العدلۃ القرآنیہ، کل ذلك لیس بصحیح عندی واخشى ان یکون ذلك من قبیل التدارع بالقرآن، وانما اللازم ان یطلب مدلول الآیات ویتخذہ مذہبا لہ سواء ذهب الیہ الموافق او المخالف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، واما غلوب المتکلمین فی تأویل المتشابہات، متشابہات کی تعویل اور صفات کی حقیقت بیان کرنے میں متکلمین جو غلوب کرتے ہیں، فلیس ھذا من مذہبی، شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ میرا مسلک نہیں ہے، بل مذہبی مذہب مالک و ثوری، بلکہ میرا مذہب جو ہے وہ امام مالک، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور تمام متقدمین کا مذہب ہے۔ وہو امرار المتشابہات علی ظواہرها وترک الخوض فی تأویلها، اور وہ مذہب یہ ہے کہ متشابہات کو ظاہر پر رکھنا اور آیات متشابہات کی تعویل میں غور و فکر سے دور رہنا ہے، کنارہ کش ہونا ہے۔ الجدال فی القرآن والنزاع فی الاحکام المستنبطہ واحکام مذہب نفسہ، اور اجتہادی مسائل میں نزاع کرنا اور کسی مخصوص مذہب کا استحکام، وہدم مذہب الآخر واحکام مذہب نفسہ وہدم مذہب الآخرین، اور اس کے علاوہ دوسروں کے مذہب کا ابطال، والاحتیال لدفع العدلۃ القرآنیہ، اور قرآنی دلائل کے رد کی تدبیر اختیار کرنا، کل ذلک لیس بصحیح عندی، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، واخشى ان یکون ذلک من قبیل التدارع بالقرآن، اور مجھے اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ یہ تدارع بالقرآن کے قبیل سے ہے۔ وانما لازم، اور ضروری یہی ہے کہ آیتوں کے معنی کی تحقیق کی جائے، مدلول آیات کی تحقیق کی جائے، اور آیت کے مدلول کو مذہب بنایا جائے، سواء ذهب الیہ الموافق او المخالف، چاہے کوئی بھی جانے والا اس کی طرف گیا ہو، موافق یا مخالف۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی متشابہات کی تعویل میں غلو اور تدارع بالقرآن کو ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ متشابہات کی تعویل میں غلو، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں متشابہات کی تعویل میں متکلمین جو غلو کرتے ہیں وہ میرا مسلک نہیں ہے۔ متشابہات کی تعویل سے جو ہے وہ اعراض کرنا چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس عبارت میں شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے تدارع بالقرآن حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تدارع بالقرآن کہتے ہیں ایک شخص ایک آیت سے استدلال کرے، دوسرا اپنے مسلک یا کسی امام کے مذہب کے اثبات اور دوسرے کی تردید کے لیے کسی اور آیت کا سہارا لے کر رد کر دے، جبکہ اس کا اصل مقصد اظہار حق نہ ہو۔ اسی طرح تدارع بالسنہ بھی حرام ہے، یعنی یہ تو تدارع بالقرآن ہے، یعنی ایک شخص نے ایک مسلک اختیار کیا یا ایک امام نے ایک مسلک اختیار کیا، اب کوئی شخص جو ہے وہ اپنا مسلک یا کسی دوسرے امام کے مسلک کے اس بات میں اور جو پہلے شخص نے جو مسلک اختیار کیا اس کی تردید کے لیے کسی اور آیت کا سہارا لے رہا ہے، اور اس آیت کا سہارا لے کر اس کے مذہب کو اور اس کے مسئلہ کو رد کر رہا ہے، جبکہ اصل مقصد اس کا صرف اور صرف جو ہے وہ اظہار حق نہیں ہے، بلکہ اس کو رد کرنا ہے، صرف اس کی تردید مقصد ہے، تو اس کو تدارع بالقرآن کہا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے بلکہ
حرام ہے۔ اسی طرح تدارک بالسنہ بھی ہوگا، ایک حدیث سے کسی شخص نے استدلال کیا، دوسرے نے اپنے مسلک یا کسی دوسرے امام کے مسلک کے اس بات کے لیے اور اس پہلے شخص کی تردید کے لیے دوسری حدیث سے استدلال کیا، محض اس کو رد کرنے کے لیے، مقصد اظہار حق نہ ہو اور صحیح کی ترجیح اور حمایت مقصد نہ ہو، تو یہ حرام ہے، چاہے وہ تدارک بالقرآن ہو یا تدارک بالسنہ۔ دوسری چیز جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ نحوی اشکالات کا حل ہے، جو آگے کی عبارت میں ہے۔ پہلے ہم عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ لغت القرآن واما لغت القرآن فینبغی اخذها من استعمالات العرب الاولین وان یعتمد کلیا علی آثار الصحابۃ والتابعین۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کی لغت کو متقدمین عرب کے استعمال سے لینا چاہیے اور صحابہ اور تابعین کے آثار ہی پر پورا اعتماد کرنا چاہیے، یعنی آیت کا جو مدلول اور مصداق ہے اس کو متعین کرتے وقت لغوی معنی کا بھی اعتبار تو کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ قدیم عرب کے جو لغتیں ہیں ان کا استعمال اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہی کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ نحو القرآن وقد وقع في نحو القرآن خلل عجیب وهو ان طائفة من المفسرین اختاروا مذهب سیبویہ فیؤولون كل ما خالف مذهبه وإن كان التأويل بعيدا وهذا لا يصح عندي بل ينبغي اتباع الأقوى والأوفق بالسياق والسباق سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء۔ وقد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في مثل قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ستقيمها العرب بألسنتها وتحقيق هذه الكلمة عندي أن مخالفة التعبيرات المشهورة أيضا تعبير صحيح، وكثيرا ما يتفق للعرب الأولين أن يجري على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف القاعدة المشهورة، ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين فلا عجب أن جاءت الياء في موضع الواو أحيانا أو وقع المفرد مقام التثنية أو ورد المؤنث مقام المذكر، فالمحقق عندي أن يفسر والمقيمين الصلاة بمعنى المرفوع والله أعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے قرآن کے نحو کے بارے میں ایک عجیب جو ہے وہ نقص پیدا ہو گیا ہے، خلل عجیب، وہو ان طائفۃ من المفسرین، اور یہ کہ ایک جماعت نے سیبویہ کا مذہب اختیار کر رکھا ہے اور وہ جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں دوسروں کے مخالفین کے مذہب کی، وَإِنْ كَانَ التَّعْوِيلُ بَعِيدًا، خواہ تعویل بعید ہی کیوں نہ ہو، وَهَذَا لَا يَصِحُ عِنْدِي، اور یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلکہ قوی ترین جو بات ہے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے جو سیاق و سباق کے زیادہ مناسب ہو، قوی ترین مسلک کی پیروی کرنی چاہیے جو سیاق و سباق کے زیادہ موافق ہو اور مذہب سیبویہ ہو یا مذہب فرا ہو۔ وقد قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی مثل قوله تعالی، تحقیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والمقیمین الصلاۃ جیسی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ستقیمها العرب بألسنتها، مستقبل قریب میں اہل عرب اپنی زبانوں سے اسے صحیح کر لیں گے، اور فقیر کے نزدیک اس فقرے کی تحقیق یہ ہے ان مخالفت التعبیرات المشہور ایضا تعبیر صحیح، کہ مشہور محاورے کی مخالفت بھی ایک محاورہ ہے، اور بسا اوقات قدیم عرب کو اس کا اتفاق ہو جایا کرتا تھا کہ ان یجری علی السنتہم فی اثناء الخطب، کہ خطبوں اور عام گفتگو کے دوران ان کی زبانوں پر ما یخالف القاعدۃ المشہورہ، ایسا کلام جاری ہو جاتا تھا جو مشہور قاعدے کے خلاف ہوتا تھا۔ ولما نزل القرآن الکریم بلغت العرب الاولین، اور چونکہ قرآن کریم قدیم عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، فلا عجب، لہٰذا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ان جاءت الیاء فی موضع الواو، کہ کبھی کبھی واو کی جگہ پر یا آ جائے، او وقع المفرد مقام التثنیہ، اور تثنیہ کی جگہ پر مفرد یا مذکر کی جگہ پر مؤنث کی جگہ پر مذکر آ جائے، او وقع المفرد مقام التثنیہ، مفرد آ جائے مؤنث کی جگہ پر، او ورد المؤنث مقام المذکر، یا مؤنث آ جائے مذکر کی جگہ پر۔ فالمحقق عندی، تحقیقی بات یہ ہے میرے نزدیک، شاہ صاحب فرماتے ہیں ان یفسر والمقیمین الصلاۃ بمعنی المرفوع، کہ مقیمین الصلاۃ کی تفسیر مرفوع کے معنی سے کی جائے،
اس عبارت کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان چند مقامات کا جو بظاہر نحوی اعتبار سے قابل اشکال ہیں ان کا حل پیش فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میری نظر میں اشکال کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو کسی خاص نحوی کے اصول پر پرکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زبان اصول کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اصول زبان کے تابع ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص مذہب کے اس پر جو ہے نا اصول پر پرکھ لیتے ہیں، اور جو اس کے مطابق نہ آ رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل اشکال ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زبان اصول کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اصول زبان کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ اصول کا ماخذ اور سرچشمہ زبان ہی ہوتی ہے، اہل زبان کے محاورات ہی کی روشنی میں جو ہے وہ اصول بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ایسے مواقع پر کسی ایک نحوی کے اصول کی پیروی کرنے کی بجائے ہر اس نحوی کے اصول کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو شواہد کی روح سے زیادہ قوی ہو، جس کے اصول دلائل اور شواہد کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوں، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اصول متعینہ کے اہل زبان کے محاورات کو نحو قرآنی کا معیار بنانا چاہیے، یعنی جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک نحوی کے اصول کی پیروی نہ کی جائے بلکہ ہر اس نحوی کے اصول کو اختیار کیا جائے جو شواہد کی روح سے زیادہ قوی ہے، شواہد اور قرائن کی بنیاد پر یا اس کے دلائل و شواہد کے اعتبار سے جو ہے وہ اصول زیادہ قوی ہیں تو ان کو جو ہے وہ لینا چاہیے کسی ایک نحوی کے اصول پر عمل کرنے کی بجائے۔ تو لہٰذا اس تحقیق کے پیش نظر، یعنی جو شاہ صاحب نے تحقیق پیش کی، اس کے پیش نظر جو آیت ہے الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، یہ جو آیت ہے اس میں والمقیمین الصلاۃ کے جو اعراب کی توجیہ ہے، اس کے لیے مصنف نے یہ اصول بتایا ہے کہ ماہرین زبان عام محاورات اور مشہور ترکیبوں کے خلاف اگر کوئی نئی ترتیب استعمال کریں تو وہ بھی مقبول اور معتبر ہوتی ہے، اسے غلط نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اہل عرب اپنے خطبات میں اور تقریروں میں کبھی کبھی جو ہے وہ حالت رفع کے واو کی جگہ پر حالت نصبی کی یا کا بھی استعمال کر لیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مفرد کی جگہ پر تثنیہ اور مؤنث کی جگہ پر مذکر ان کی زبان پر آ جاتا تھا، لہٰذا والمقیمون کی جگہ پر والمقیمین نہ ہی غلط ہے اور نہ ہی باعث تعجب ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں تدارب بالقرآن اور اسی طرح نحوی اعتبار سے قابل اشکال مقامات کے حل کا اصول جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔